یہاں پر ہماری پی آئی ڈی کا بچوں کے پریزنٹیشنز کا اختتام ہوتا ہے. اب میں ڈاکٹر عرفان حیدر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کچھ کلمات کہیں یہاں پر آگے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ماشاءاللہ ان بچوں نے یہ کلام پیش کیا اور آج سے بولا بھی جاتا. زندگی میں ہم بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں، ان پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ چیزوں میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ میں بہت زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ میں ہم ناکام بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں ہماری نیتوں میں پاکیزگی اور صفائی دے اور ہمارے کردار اور اخلاق میں بلندگی عطا فرمائے. یہ جو آپ نے چھوٹی سی ہمارے بچوں کی بہت بڑی کوشش دیکھی، ہماری طرف سے تو بہت ہی ادنا سی کوشش ہے، لیکن ہمارے بچوں کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی کوشش ہے. اس کوشش کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا بہت سارا وقت لگا ہے. ہم سوچتے بہت کچھ ہیں اور اس کے تھوڑے سے اس چیز کو اچیو کر پاتے ہیں. لیکن پچھلے 10-12 سال سے جو ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ کون ہوں گے؟ اقبال کیا ہے کہ اب ہماری دعا کیا ہے؟ یہ دعا تو یہی ہے جو ہمارے لب پہ آتی ہے کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا ہم میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ اجالا کیسے ہوتا ہے؟ میرے چمکنے سے اجالا کیسے ہوگا؟ یہ علم جو ہے پیسہ کمانے کا نام نہیں ہے. یہ علم جو ہے لوگوں سے تعلق پیدا کرنے کا نام ہے. یہ علم جو ہے ہمیں اس ہستی سے تعلق پیدا کرنے کا نام ہے، اپنے آپ سے تعلق پیدا کرنے کا نام ہے، اپنے اعزاء اقارب سے تعلق پیدا کرنے کا نام ہے، اور تمام افراد اور دنیا کی تمام اقوام سے وہ تعلق جو ہمیں پیدا کرنا ہے اس کا نام ہے. تو اس ادارے میں ہماری کوشش بچوں کو پر فیصلہ صادر کرنے کی نہیں ہے کہ یہ بچے تھے، انہوں نے یہاں کچھ دکھایا، آپ کو 8 نمبر ملے، آپ کو 10 نمبر ملے، آپ کو 4 نمبر ملے، آپ نے یہ غلط کیا، آپ نے وہ غلط نہیں کیا. ہر بچے نے اپنی استعداد کے مطابق آ کر یہاں کوشش کی، اور اس میں اگر چیز بھول جاتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ساتھی آپ کے مدد کریں گے. یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو بڑے نئے ہیں، جو لوگوں کو شاید سمجھ میں نہیں آتا. دنیا کے اندر آگے بڑھنے کے اندر ہمیشہ لوگوں کی مدد درکار ہوتی ہے، لیکن ایجوکیشنل سسٹم میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ چیٹنگ کرنا بڑی غلط بات ہے. دنیا میں کبھی ایسے ترقی نہیں ہوتی. اپنے کام چھپا کر آپ نہیں کام کرتے، اپنے کام کا اظہار کر کے کرتے ہیں، اور اس کے اندر سب لوگ آپ کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں. تو اس ادارے کا مقصد، ان تمام کاوشوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیچرز کے اندر، اپنے اساتذہ کرام میں وہ محبت کو جلا بخشنے کی کوشش کریں جو بچوں کو انسپائر کر سکے. یہ بڑا مشکل کام ہے، یعنی کہ علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن یہ پیدا کرنا بہت مشکل ہے. اور یہ جو علم کی شمع سے محبت ہوتی ہے، یہ صرف وہی پیدا کر سکتا ہے جس کو خود محبت ہے. اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ
اس کے پاس ڈگری ہونے سے اور بڑے نام ہونے سے اور گریجویٹ ہونے سے علم سے محبت ہو جائے گی، تو یہ قطعاً ایسا نہیں۔ بہت ساری ان پڑھ مائیں ہوتی ہیں جن کے بچے کہاں سے کہاں پڑھ کر نکل جاتے ہیں، تو علم کا ایون ہونا بھی ضروری نہیں ہے، علم کی شمع سے محبت ہونے کا ضرورت ہوتی ہے کہ علم کی اہمیت کو سمجھنا، اس کے لیے جو کوشش ہوتی ہے، اس کے لیے جو صبر اور ضبط اور مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ زیادہ اہم ہے۔ تو اس ادارے میں جو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم کس طرح سے بچوں کے اندر علم کی محبت پیدا کریں، اور علم کی محبت پیدا کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بچے خود اس میں ایکسائٹمنٹ فیل کریں، یعنی کہ علم حاصل کرنا انتہائی انٹرسٹنگ اور نیچرل کام۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خود سے بولنا سیکھتا ہے، وہ خود سے چلنا سیکھتا ہے، وہ خود سے ایکسپلوریشن کرنا سیکھتا ہے، وہ جو چیزیں سیکھنا چاہتا ہے، جس رفتار سے سیکھنا چاہتا ہے، جس رفتار سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی رفتار کو ہم اپنے ججمنٹس اور اپنی گریڈنگز اور اپنے مختلف قسم کے ہربونز کے ذریعے اس کی لرننگ کو یہ تم بعد میں کر دینا، سامنے سے ہٹ جائیے پلیز، ذرا سا راستہ کھول لیں۔ ہاں، تو یہ جو اہم چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قطعاً کوئی اسٹیج مینجڈ فنکشن نہیں تھا، یہ کوئی مارکیٹنگ کا ایونٹ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے یہ مارکیٹنگ کا ایونٹ۔ یہ ایونٹ ان بچوں کی سنسیئر کوشش ہے جو انہوں نے پچھلے چند ماہ میں آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس کے اندر قطعاً یہ مقابلہ بھی مقصود نہیں ہے کہ فلاں نے کیسا کیا اور فلاں نے کیسا کیا۔ وہ یہاں پہ آ گئے، سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے اندر اتنا کانفیڈنس پایا۔ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے اسکول کے دور میں کبھی میرا نہیں خیال کہ میں اسٹیج پہ آ کر یہ سب چیزیں کرنے کے قابل تھا اس زمانے میں اسکول کے اندر۔ تو کچھ لوگوں کے اندر ہوتا ہے، بہت عرصے بعد جا کے، بہت مشکلوں کے بعد، بہت دہائیوں کے بعد میں نے یہ ایبلٹی ڈیولپ کی جس کے اندر ہم لوگوں کو فیس کر سکتے ہیں اور ان کے سامنے بات کر سکتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ٹیچرز کی کاوشیں ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو محبت پیدا کرنے کا کام ہے یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کے اندر، اگر کسی اور ٹیچر سے یہ کہا جاتا کہ شکوے کا پورا حصہ ایک 5-7 منٹ میں 10 منٹ کے اندر بچوں سے کروا لیں تو وہ کہتے کہ یہ ناممکن کام۔ یقین مانے میں یہ بتا سکتا ہوں، اکثر ٹیچر سے، اردو کے ٹیچر سے آپ پوچھ لیں تو وہ کہیں گے یہ ناممکن کام، لیکن جو کام کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے اور بچے سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بچوں پر جبر بھی نہیں ہے، مطلب ان کے اوپر یہ ٹینشن نہیں ہے کہ میں بھول گیا تو پتہ نہیں لوگ تالیاں بجائیں گے اور میرا مذاق اڑائیں گے، یہ نہیں ہے۔ ہم مدد کے لیے یہاں موجود ہیں اور وہ خود آہستہ آہستہ اپنے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور جب وہ ایک اقبال کا اب اس نظم کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ ہوں گے شاید ان کو مطلب نہ مانو، تو کوئی بات نہیں، چیز کا جاننا جو ہے بہت ساری چیزوں کے مطالب آپ کو اپنی زندگی میں 30 سال 40 سال بعد سمجھ میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کا ترانہ ہے، سب کو یاد ہے، لیکن اس کے بہت سارے الفاظ کے مطلب آپ کو پتہ نہیں کب آتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو تو کبھی بھی نہیں آتے۔ تو یہ چیز اہم ہے۔ اس کے اندر جو دوسری بات ہے کہ یہ کر سیکھتے ہیں، یعنی کہ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میں املا کراؤں اور بچوں کو دیں کہ ہاں بھائی یہ کل ٹیسٹ ہوگا اور یہ 20 الفاظ یاد کر کے آنے اور پھر آپ املا کر رہے ہیں اور پھر آپ اس کے جملے بنائیں۔ تو اس کے مقابلے میں بچوں کے اندر آپ نے خود اظہار دیکھا کہ یہ کتنا مزے کا کام ہے،
اور وہ آپ نے انگلش کا جو میں دیکھ رہا تھا اس میں جن بچوں نے اور بچیوں نے اپنے خیالات کا جس طرح سے اظہار کیا ہے وہ بہت ہی ریمارکیبل ہے. میرا خیال ہے میں بھی شاید وہ جو ایک لڑکی کر رہی تھی کس کے بارے میں ایک لڑکے نے ٹاکسیسٹی کے بارے میں تھا اور ایک جو ڈپریشن کے بارے میں تھا تو شاید ہم بھی نہ لکھ سکیں کیونکہ اس نے اپنے خیالات اپنی زبان میں جس طرح سے لکھیں. تو یہ چیز ہے اور یہ ان لوگوں نے کر دیکھی ہے. مطلب آپ کسی سے سوچیں کہ وہ ایک نظم کے اندر اپنے خیالات کو کا اظہار کر لے, یہ کوئی آسان کام نہیں. تو جو اہم چیز ہے اس ادارے میں, ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ ہم نے سب گر سیکھ لی ہے. وی آر آل لرننگ. اس کا نام ہے لرن ٹو لرن اکیڈمی. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کیسے سیکھا جاتا ہے. تو بچے بھی یہی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے سیکھا جاتا ہے. ہم جو ایڈمنسٹریشن کے اندر لوگ ہیں وہ بھی یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے سیکھا جاتا ہے. اور ٹیچرز تو خیر ہر پروجیکٹ کے بعد سیکھتے ہیں کہ کیسے سیکھا جاتا ہے اور کیسے سیکھا نہیں جاتا ہے. وہ ترکیب جو ایک بیچ کے اوپر کامیاب ہوگی وہ دوسرے بیچ کے اوپر نہیں ہو رہی ہوتی. وہ چند اسٹوڈنٹس کے اوپر کامیاب ہوتی ہے, چند پہ نہیں ہوتی ہے. ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور اس کا سیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے, اور اس کو کب وہ بوسٹ ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ سیکھنے کی رفتار اس کی تیز ہو جاتی ہے, وہ ایک مسلسل کاوش اور محنت کے بعد حاصل ہوتا ہے. تو میرے خیال میں بہت اس سلسلے میں شکریہ ادا کروں گا اساتذہ کرام کا جنہوں نے بچوں کے ساتھ یہ کیا. اور ایک اور چیز جو اس میں اہم ہے کہ ان لوگوں نے بچوں نے جو کام کیا ہے یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر وہ آج سے 20 سال بعد بھی پراؤڈ ہو سکتے. تو انہوں نے جو نظم لکھی ہے یہاں پہ ان کو چاہیے والدین کو کہ وہ سیو کریں, بلکہ بچوں سے گھر میں ریکارڈ کروا کے رکھ لیں. تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ دے ول اپریشیٹ 20 years 40 years from now. اور اسی طرح ان بچوں نے جو نظم اقبال کی پڑھی, شکوہ پڑھا ہے اور اس کے اندر سے جو چیزیں سیکھی ہیں تو وہ اگر ریکارڈ کر لیں تو یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بہتر ایک ایکسرسائز ہوگی. اور یہ ایسنس ہے ہماری ٹیچنگ کے اندر, چاہے سائنس کے سبجیکٹس ہوں, چاہے لینگویجز ہوں یا میتھس ہو. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچے کر سکیں. شکریہ.